15 لاکھ کی آبادی جو بغداد کی تھی، اس کو جب ذبح کرنا اس نے شروع کیا تو ایک ہفتے میں کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا تھا. دجلہ نے اپنے رنگ بدلے، پہلے سرخ ہوا پھر سیاہ ہوا کہ پوری لائبریریاں اٹھا کے پہلے خون انسانوں کی لاشوں سے پٹا ہوا، پھر کتابوں سے بھرا لبو. یعنی انسانیت کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا تھا. یہ صلیبی فوج میں بعد میں جو کروسیڈنگ نائٹس جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے پوری عیسائی دنیا کو، جب انہوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو حال یہ تھا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا. مسجد عمر میں 5-5 سال 2-2 سال کے نئے پیدا ہوئے مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیواروں پہ مارا جاتا تھا اور سر کھول دیے جاتے تھے. یہ عیسائی مورخ خود لکھ رہے ہیں، کرسچن رائٹرز لکھ رہے ہیں یہ بات، کوئی اور نہیں بلکہ جو نائٹس نے جس طرح ظلم و ستم کیا. رائٹ. نائٹس وہ ہوتے تھے کہ جو ان کی فوج کے اعلیٰ ترین ایلیٹ ٹروپس ہوتے ہیں. اچھا رائٹ. اور جب صلیبی فوج میں جو اپنے دین کو دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں آئے تھے، ان کی یہ مورالٹی اور یہ اخلاقیات تھا کہ جب بیت المقدس شریف انہوں نے فتح کیا، یہ ان کی مورالٹی تھی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اپنے دین کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی یہ مورالٹی تھی کہ نہ عورت دیکھتے تھے نہ بچہ دیکھتے تھے، بے حرمتی کرنا، ساری ساری رات شراب پینا، بدکاری کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ اور شیوا تھا. اس کے مقابلے میں جب مسلمان فوج خلافت راشدہ کی دنیا میں کسی خطے میں جاتی تھی، ہم محمد بن قاسم کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ جب ان کو ہندوستان بھیجا گیا تو جو عدل اور انصاف انہوں نے قائم کیا، وہ ملتان تک گئے ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے سندھ سے، دیبل سے. تو ہم یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہندو ان کی مورتی بنا کر رکھا کرتے تھے کہ یہ کوئی دیوتا انسان نہیں ہے، کہ کسی انسان کے اندر اتنی مورالٹی نہیں ہو سکتی کہ فاتح بھی ہو اور اس قدر عزت کرے مفتوح قوم کی کہ ہندو عورتوں کے سروں پہ دوپٹے رکھے، ان کی عزت کرے، نہ بے حرمتی کرے نہ بے عزت کرے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کے سپاہ سالار تھے بعد کے آنے والے دور میں، ان کا اخلاق اور کردار یہ کہ عیسائی بچے جب گم جاتے تھے تو عیسائی فوج سے عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی تھی کہ ہمارے بچے ہمیں ڈھونڈ کے دیجئے، ہمارے بادشاہ ہمارے جنرل ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ مسلمان فوج کا سپاہ سالار اتنا نیک ہے کہ وہ بچے تمہیں ڈھونڈ کے دے دے گا. اور صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے روتے تھے اس بات پہ کہ عیسائی عورتوں کے بچے گم گئے. یعنی یہ کون سا کیریکٹر تھا، یہ کون سی مورالٹی تھی کہ رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات کے راہب اور دن کے مجاہد. جو کمپیرزن ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے ہوش و حواس سے باہر کی چیز ہے. یعنی آپ کے تخیل میں، سوچ میں، فکر میں وہ معاشرہ نہیں آ سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس وقت دنیا میں اتنی بڑی بڑی سویلائزیشن اور تہذیبیں آباد تھیں، ان کے مقابلے میں جو اسلامی تہذیب خلافت راشدہ کی بلٹ ہوئی، ایک طرف وہ چین سے ملی جا کر، یعنی پورا سینٹرل ایشیا اور فتح کرتے کرتے کاشغر تک پہنچے، دوسری طرف یہ رومن سرحدوں تک جا پہنچے، پورا سیریا فلسطین فتح کر کے سمندر تک پہنچ گئے، جا کے آخری حد ہی ختم ہو گئی، پورا شمالی افریقہ فتح کر لیا کہ پیسیفک اوشن تک، اٹلانٹک اوشن تک جا کے پہنچ گئے، جس پر اقبال نے مشہور شعر کہا تھا کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہاں تک اتنی بڑی سویلائزیشن کہ دنیا نے خلافت راشدہ کے دور میں ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تک ہی اتنی سویلائزیشن پھیل چکی تھی، اتنی بڑی تہذیب خلافت راشدہ کی بن چکی تھی کہ اس سے بڑی تہذیب دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور اس پوری تہذیب میں جہاں جہاں فتح کرتے ہوئے گئے تھے وہاں کے 100% علاقے مسلمان ہو گئے اور آج تک مسلمان ہیں. جو مسلم ہارٹ لینڈ ہے یہ خلافت راشدہ میں فتح ہوا تھا. اور اگر تلوار کی زور پہ ہوتا تو ان لوگوں کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا تھا. ایک مثال نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کی زور پہ کہا گیا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلام کبھی بھی تلوار کے زور پر نہیں چلا. کوئی ایک تلواریں ٹکرائی ہیں تو رومن امپائر سے ٹکرائی ہیں، پرشین امپائر سے ٹکرائی ہیں، لوگوں سے نہیں ٹکرائی، عوام الناس سے نہیں ٹکرائی، مسکین مجبور یتیم بیوہ ان سے نہیں ٹکرائی. کہیں پہ کسی نہر کو نہیں بند کیا گیا، کہیں پہ کسی درخت نہیں کاٹے گئے، کہیں فصل نہیں جلائی گئی. ایک مثال نہیں ہے کہ کسی عورت کی بے حرمتی مسلمان فوج نے کی ہو. اس پورے خلافت راشدہ کی ملٹری کیمپینز میں جو چائنا سے لے کے نارتھ افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، ایک مثال نہیں ہے کہ کسی بچی کو، کسی عورت کو بے حرمت کیا گیا. کین یو بلیو دس؟ دنیا میں کوئی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ فوجیں کانکر پہ کانکر کرتی ہوئی جا رہی ہیں علاقوں کو؟ اور اس فوج کی اسپرچل ڈائمینشن کا عالم یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب حکم دیتے ہیں دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں اپنی مسلمان فوج دریا میں داخل ہو جاتی ہے تو پرشینز یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ دیوا آمدن دیو آ گئے کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے جو سپر نیچرل فورسز رکھتے ہیں. اور مورالٹی کا یہ عالم ہے کہ جب پرشین امپائر کے خزانے نکلنا شروع ہوئے جو صدیوں سے اس امپائر میں جمع ہوئے تھے، ان خزانوں کا خزانے جب سینکڑوں اونٹوں پہ رکھ کر مسجد نبوی میں لائے گئے اور ڈھیر لگا دیا گیا تو حضرت عمر جیسے وجود بھی حیران رہ گئے کہ وہ کون سی فوج ہوگی کہ جس کے ایک ایک سپاہی نے ایک ایک موتی، ایک ایک اشرفی، ایک ایک درم لا کے جمع کرا دیا. ہیرے جوہرات کے ہار لگے ہوئے تھے
ایک سپاہی کو بلایا انہوں نے حکم دیا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ کے جب تخت اور ہار اور زیورات جب پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ جس سپاہی نے یہ لے کر آئے ذرا اس کو میرے پاس لاؤ. تو وہ سپاہی بھی سیدنا عمر کے پاس آتا ہے تو چہرہ چھپا کر آتا ہے اور کہتا ہے امیر آپ کا حکم تھا کہ آپ سے ملوں تو میں آپ سے ملنے آ گیا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنا نام آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا. Oh my God. یعنی یہ سپاہی ہے، یہ سپاہی اور یہ امیر المومنین ہے، جذبہ تھا یہ امیر المومنین ہے اور یہ امیر المومنین کا حال یہ ہے کہ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے خود نکل رہے ہیں. سپاہی کا اخلاق اور کردار کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام خزانے ہیرے جواہرات لا کے جمع کراتا ہے، ایک چیز بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتا جب دنیا میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور جب اس کو میڈل دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے امیر المومنین اس کو بلاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا کہ میں نے رب کے لیے کیا ہے، آپ سے شاباش لینے کے لیے نہیں کیا. لک ایٹ دا morality, look at the level of spirituality which these nations had. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت المقدس شریف تو وہ تاریخی واقعہ تو ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یعنی عیسائی خود اکنالج کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین مدینے سے چل کر بیت المقدس شریف جا رہے ہیں اور اس طرح کے آدھے رستے ان کا غلام اوپر بیٹھتا ہے اور آدھے رستے امیر المومنین پیدل چلتے ہیں اوپر بیٹھتے ہیں اور یہ اس طرح پہنچتے ہیں، اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا غلام اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور امیر المومنین نیچے ہوتے ہیں. دنیا حیران ہو جاتی ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے چلتے ہوئے اکیلے مدینے سے فلسطین پہنچتے ہیں. نو سیکورٹی گارڈ، نو سیکورٹی ڈیٹیل. اب مجھے بتائیے کائنات میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی حکومت کی جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں؟ اگر ہم آج یہ بات کریں کہ ہم اس نظام کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ جو اس ظلم کے نظام کو تو ایکسپٹ کرتے ہیں جو رومن اور پرشین اور روس امپائر میں قائم تھی، لیکن خلافت راشدہ سے ان کی جان نکلتی ہے. انسانیت کی فلاح اس میں، اس خوبصورت حسین ترین نظام کو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. آج براس ٹیکس کے خلافت راشدہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم نے موازنہ کیا ان تمام ریاستوں کا جو ایگزسٹ کرتی تھی سائملٹینیسلی جب خلافت راشدہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور یہ سب کچھ زید صاحب اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا امیزنگ کہ آئی وانٹ ٹو سی آگے کیا ہوتا ہے اور مزید ایپیسوڈ میں ہم اس حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ویورز. Until next program, take good care of yourselves. Allah Hafiz. This program